وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل صد احترام آج 166 نمبر آیت مبارکہ سورہ نساء کی ہم نے دیکھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ بنیادی طور پر یہ آیت مبارکہ ٹکڑا تھی سابقہ آیات مبارکہ کا، اس کا تعلق کل والی آیات کے ساتھ تھا، لیکن کل گفتگو تھوڑی طویل ہوئی، اس وجہ سے آج اس کا لنک تھوڑا سا پیچھے ملائیں گے۔ سابقہ آیات مبارکہ میں ہم نے یہ پڑھا کہ سورت چونکہ اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی تھی، اہل کتاب کا حضور کے ساتھ تعلق مدینہ طیبہ میں کچھ خاطر خواہ ایسا نہیں تھا جو اسلام کے لیے بڑا ممد و معاون ثابت ہوتا۔ جا بجا فرمائشیں تھیں، کہیں کفار معجزے کے طلبگار تھے تو کہیں اہل کتاب اپنی توجیحات کے مطابق نبوت کا تصور لینا چاہتے تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ محبوب یہ آپ سے پہلے موسیٰ سے اس سے بڑے سوال کر چکے ہیں کہ اللہ کو ہم اپنے ساتھ دیکھ لیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب کے ان مظالم کی وجہ سے اللہ نے نعمتیں اہل کتاب سے چھین لیں۔ وہ جو ان کے مظالم تھے وہ بڑے اس معاشرے کے لیے بھی پوائنٹڈ آؤٹ چیزیں ہیں اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے کہ اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، سود لیتے ہیں اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، یہ پھر اللہ کے غضب کا شکار کرنے والی چیزیں ہیں۔ پھر حضور کی تعلیم کو اہل کتاب کے سامنے اس انداز میں رکھا گیا کہ یہ تعلیم کوئی نئی تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تعلیم ہے جو حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک اللہ پہلے بھی وحی کی شکل میں نازل فرماتا رہا۔ اب آئی آج کی آیت مبارکہ، اللہ فرما رہے محبوب جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس کے لیے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اہل کتاب کا موقف یہ تھا کہ کتاب دفعتاً فوراً ہمارے سامنے آنی چاہیے اور ہم اس طرح کا اسلام دیکھیں تو ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اللہ فرما رہے محبوب سابقہ جو باتیں ہوئیں وہ گزر گئیں، لیکن آپ کے اوپر جو نازل کیا ہے اس کے اوپر میں بھی گواہ ہوں، میرے ملائکہ بھی گواہ ہیں۔ کسی انسان کی اتھینٹسٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی، لیکن کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ آیا ہے، اور لیکن کا ایک فلسفہ ہے، ہم نے کل بھی دیکھا ہے کہ لیکن کا کلمہ قرآن میں وہاں آتا ہے، لیکن کا جس کا ترجمہ میں اور آپ لیکن کرتے ہیں، کہ سابقہ مفہوم عبارت کا ایسے چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وہم ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے اللہ ایک لفظ ذکر فرماتا ہے جو لیکن ہے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، جیسے ختم نبوت والی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آگے لفظ کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ۔ ایک وہم تھا جو لیکن سے پہلے والے جملے سے پیدا ہو گیا۔ وہ وہم کیا تھا کہ ما کان محمد ابا احد، کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے رسول، اور محمد جب باپ نہیں ہے تو اس کائنات میں سب سے شفیق ترین ہستی اپنے اولاد کے لیے کون ہوتی ہے؟ باپ ہوتا ہے۔ تو جب یہ وہم پیدا ہو گیا کہ اگر حضور کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو پھر پتہ یہ چلا کہ وہ جو شفیق مادہ ہے حضور کی شخصیت کے اندر وہ پھر نہیں ہوگا، تو اس کے لیے اللہ نے اس وہم کو دور فرمایا اور فرمایا کیا؟ ولیکن رسول اللہ۔ وہ اگر کسی مرد کے باپ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد تو تھی لیکن چھوٹی عمر میں اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، تو مرد کا اطلاق آتا ہے بڑی عمر کا، بچے کے اوپر اطلاق نہیں ہے مرد کا۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا بھائی باپ کے اندر تھوڑی شفقت ہوتی ہے، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں جو ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی اپنی امت کے لیے بڑے شفیق ہیں۔ لہذا لیکن وہم کو رفع کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں بھی وہم پیدا ہوا کہ سابقہ انبیاء تشریف لائے، ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں، پھر ان کے اوپر گواہیاں تھیں، اللہ کے حضور جو حضرت عیسیٰ ان کے گواہ بنیں گے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں نہیں،
محبوب جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس کا میں ہی گواہ کافی ہوں اور میرے ملائکہ ہی گواہ کافی ہیں، کسی انسان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی یشہد، گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، بما اس کے ذریعے، انزل جو اس نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، محبوب اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو اس نے آپ کی طرف اتاری، اور انزلہ بعلمہ، اس نے اپنے علم سے اس کو اتارا ہے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، یشہدون، گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، اور کسی انسان کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، واو کا معنی، اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ تبارک و تعالی، شہیدہ گواہ کے طور پر، اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ یہاں سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اسلام کے جتنے معاملات ہیں وہ اتنے اتھینٹک ہیں اور انسان کے لیے اتنے مفید ہیں کہ ایک ایک قدم پر وہی گواہی دے رہے ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا ہمارے لیے روحانی اثرات بھی رکھتا ہے، لیکن نماز پڑھنے سے انسان کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، مادی لحاظ سے بھی انسان کو فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے اجزاء میں روزہ ہے، اس کی روحانی ثمرات کے ساتھ اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں، حج کے اسی طرح فوائد ہیں، زکوٰۃ کے فوائد ہیں۔ تو اسلام جتنی چیزوں کا مجموعہ ہے وہ بحیثیت انسان کے لیے بڑا مفید ہے۔ تو اللہ فرما رہے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، نظام فطرت ہی اسلام کی اتھینٹسٹی کے لیے لوگوں کے سامنے کافی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا، بیٹھ کر پانی پینا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کریم ہے، شفیق ہیں امت کے اوپر، تو طریقہ بھی بتلا دیا۔ لہٰذا اس آیت کا ایک مفہوم آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں، بھائی اسلام لے آؤ، یہ بہت بڑا کام ہے۔ انسان کا عمل اور انسان کے لیے افادہ اسلام کے اندر ہر جگہ پہ چھپا ہوا بیٹھا ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ اب یہ دو آیات مبارکہ اہل کتاب کے رویے کے بارے میں، کہ چہ جائے کہ اہل کتاب کفار کے مقابلے میں اسلام کے لیے ایک سپورٹیو ہیڈ ثابت ہوتے، کیونکہ کافر تو پہلے ہی کافر تھے، جو بت پرست بھی تھے، مشرک بھی تھے۔ اگر اسلام کو امید تھی کسی گروہ سے تو وہ کون سا گروہ تھا؟ اہل کتاب کا، کہ وہ الہامی اور خدائی احکامات سے پہلے واقف تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے جو زیادتی کی ہے اسلام کے ساتھ، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ان الذین کفروا، انا کا معنی بے شک، الذین وہ لوگ یا جو لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، انکار کیا، وصدوا صرف خود انکار نہیں کیا، وصدوا اور رکاوٹیں پیدا کی، رکاوٹ کھڑی کی، دوسروں کو بھی روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، تو قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ تھوڑی گمراہی نہیں ہے۔ تھوڑی گمراہی یہ تھی کہ خود انکار کرتے، خود بھی منکر ہوئے، دوسروں کی انکار کا ذریعہ بھی بنے، لہذا قد ضلوا، قد کا معنی تحقیق، کوئی شک نہیں، ضلوا یہ گمراہ ہوئے، تھوڑے بہت نہیں، ضلالا بعیدا اپنی گمراہی میں بہت دور نکل گئے، یعنی ایک ایجنڈا اپنا لیا کہ نہ خود راہ راست پہ آنا ہے اور نہ کسی اور کو راہ راست پہ آنے دینا ہے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ اس آیت کے مفہوم ہے، میں آیت تیسری دفعہ بیان کر رہا ہوں، مسلسل جو ہمارے 3 سٹیپ گزرے ہیں، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور ظلم کرتے ہیں اللہ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے، عقلی حوالے سے ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ جب اللہ ہدایت نہیں دیتا تو پھر انسان کا کیا قصور ہے۔ یہ ایک عمومی طور پر آج جب خدا کا تصور ہے اور اللہ کا، تو مسلمانوں کے اوپر یہ ایک اعتراض ہے، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی اس کی زد میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی راستہ ہدایت کا دکھاتا ہے، اللہ ہی جب گمراہ کرتا ہے، تو پھر انسان کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں۔ بڑی ایک روح ہے اس قرآن کی اس آیت میں کہ اللہ فرما رہا ہے میں گمراہ نہیں کرتا، تمہارے اندر میں نے 2 صلاحیتیں رکھی ہیں، ایک خیر کی اور دوسری شر کی۔ تم جب خیر کی صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرنا چھوڑ دیتے ہو تو پھر تمہارے اندر خیر کا مادہ آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تو صلاحیتیں دی، استعمال تم نے نہیں کی، تو نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی۔ ان الذین کفروا، انا کا معنی بے شک، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا۔ ظلم کیا ہے؟ جو کرنا تھا وہ نہیں کیا،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، لم یکن نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی لیغفر لہم کہ ان کو بخش دے، اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے کہ ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم طریقہ، واو کا معنی اور لام کا معنی نہیں، لیہدیہم کہ یہ دکھا دے ان کو طریقہ راستہ۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں پھر اللہ ان کو بخشتا بھی نہیں ہے اور اللہ ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھاتا۔ اب اللہ نہیں دکھاتا، اللہ نے تو دونوں راستے سامنے چھوڑ دیے، لیکن وہ جب خود اس راستے پہ نہیں آتا تو وہ اپنی صلاحیتوں کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ ہاں ایک طریقہ ہے جس کی طرف پھر وہ ہانکے ہوئے چلے جاتے ہیں، وہ طریقہ ہے الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، الا سوائے طریقہ راستہ جہنم کا راستہ ہے، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا ابد الآباد تک، ہمیشہ ہمیشہ وہ جس جہنم میں رہیں گے پھر اس طریقے کی طرف یہ خود چل پڑتے ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اگر ساری کائنات بھی دوزخ کی طرف چلی جائے یا ساری انسانیت بھی جنت کی طرف چلی جائے تو اللہ کی خدائی میں اور اس کے بڑے پن میں اور اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے اوپر یہ بڑا آسان ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر ساری انسانیت ہی اللہ کی تابعدار بن جائے اور اللہ ان کو اتنا نواز دے کہ ان کے ظرف سے بھی بڑھ کر ہو، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں جیسے سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکال دیا جائے تو سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ سارے انسانوں کو نعمتوں سے نواز دے اس کی بادشاہت میں اتنا بھی فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اور اگر ساری کائنات نافرمان ہو جائے اور وہ اس کی جگہ پر اور لوگ بھی بسا لے تو اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، واو کا معنی اور کانا ہے ذالک یہ معاملہ کہ تم سارے جہنم کی طرف بھی چلے جاؤ تو علی اللہ یسیرا، یہ اللہ کے اوپر کیا ہے؟ یسیر نکلا ہے یسر سے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ بڑا آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، یہاں اب ایک گلوبل تصور ہے جو اسلام دے رہا ہے، یعنی صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ ایک خطاب بہت بڑے لیول پر ہے کہ اے مدینہ میں بسنے والے کفار، مشرکین، یہودی، عیسائی، مسلمان جو بھی ہو، تمہارے پاس ایک اللہ کی نعمت آئی ہے رسول کی شکل میں، اس کے اوپر اگر ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ سابقہ قصوں کو چھوڑ دو، اب اس نبی محتشم کے اوپر ایمان لے آؤ۔ بڑے سادہ سادہ جملے ہیں اور بڑا پیارا انداز ہے جب آپ عربی پڑھیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، بے شک تحقیق تمہارے پاس آ گیا، الرسول، رسول، یہاں پھر وہی بات ہے معرفہ اور نکرہ والی، کامن ناؤن والی اور پراپر ناؤن والی۔ الرسول کے اوپر الف لام ہے جو کامن ناؤن نہیں بنا بلکہ یہ کیا بن گیا؟ پراپر ناؤن۔ باقی رسولوں کی بات نہیں ہے، اب عیسیٰ، موسیٰ اور باقی انبیاء علیہ السلام ان کی اپنی ذاتیں اور شانیں تھیں، لیکن یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا، الرسول، ایک ایسا رسول بالحق جو وقت پہ آیا ہے، لوگوں کے احکامات، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے والا ہے اور جزئی اعتبار سے نہیں کلی اعتبار سے حل کرنے والا ہے۔ آیا کہاں سے ہے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ تو بڑا پیارا سا جملہ ہے چھوٹا سا، فآمنوا خیر لکم، فا کا معنی، پس آمنو، تم ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بس اس کے اوپر ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اس کو آپ پڑھیں گے آمنو، اگر آپ اس کو پڑھیں گے فآمنو تو جملہ آپ کا 100% غلط ہو جائے گا۔ آمنو بن جائے گا فعل ماضی، پاسٹ انڈیفینٹ، جیسے آمنا وہ ایک ایمان لایا، دو ایمان لائے، آمنا سب ایمان لائے، آمنو، اور جب آپ یہاں پڑھیں گے تو یہ ہے آمنو۔ آمنو امر ہے، کسی کو حکم دینا، جیسے تو ایک بندہ ایمان لا، اس کی عربی کیا ہے؟ آمن، تم دو ایمان لاؤ، آمنا تم سب ایمان لاؤ، آمنو، لہذا آمنو اور آمنو میں فرق ہو، تو تم ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ تو ہے موٹیویشن، دھمکی دیکھیں، اس کے بعد اللہ کا ایک رعب والا انداز دیکھیں کہ ایمان لے آؤ تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، نہیں لاؤ گے تو کیا ہوگا؟
اگلی آیت میں لکھا ہے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ایمان لے آؤ بہتر ہے، لیکن وَإِن تَكْفُرُوا واو کا معنی، اور ان اگر تکفروا تم انکار بھی کر دو تو فَإِنَّ لِلَّهِ فا کا معنی پس، انہ کا معنی بے شک، للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس رسول کے اوپر ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں لاؤ گے تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کا ہی رہے گا، اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے علیما جاننے والا اور حکیمہ حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اب تھوڑا سا جو ہے وہ بڑے لیول سے چھوٹے لیول پر گفتگو ہے، پہلے لوگوں کو خطاب تھا اور اب خطاب ہے یا اہل الکتاب، اہل کتاب کو۔ اہل کتاب میں یہودی اور عیسائی دونوں مراد ہیں۔ ایک بڑا کمال حکم ہے قرآن کا جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، تم غلو نہ کرو، لا تغلو، غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، فی دینکم، کس معاملے میں؟ اپنے دین کے معاملے میں۔ اور یہ اس کی زیادتی سے مراد کیا ہے کہ اللہ یہودیوں کو بھی خطاب فرما رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کو بھی، ان دونوں نے دین کے اندر تجاوز کیا۔ وہ تجاوز کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کی شخصیت کو اگر سامنے رکھیں تو یہودیوں نے غلو کیا۔ حد سے تجاوز کیا ہے؟ کسی کو اس کی ذات سے اور شخصیت سے بہت بڑھا دینا، یا اس کے اپنے مرتبے سے اس کو بہت کم کر دینا، یہ دین میں زیادتی ہے۔ اللہ نے جو معیار رکھا ہے اس کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے۔ تو یہودیوں کا طرز عمل حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا تھا؟ انہوں نے ان کی شخصیت سے ان کو بہت نیچے گھٹا دیا، اور وہ کیا تھا کہ معاذ اللہ ایک مکمل شریف انسان حضرت عیسیٰ کو ماننے سے یہودیوں نے انکار کر دیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا نے یہ بچہ کہاں سے پیدا کیا، حالانکہ ان کی تو شادی نہیں ہوئی، اور یہ بغیر باپ کے بیٹا کیسے آ گیا؟ پھر تہمت لگائی، اسی تہمت کی پاداش میں اللہ نے جناب عیسیٰ کو بولنے کی طاقت دی۔ تو اب انہوں نے ایک شریف النفس اچھے گھرانے کا انسان بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں سمجھا، یہ بھی کیا ہے؟ دین میں غلو ہے، اور حضرت عیسیٰ کو ان کے مقام سے بہت بڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، اور اہل کتاب میں سے عیسائیوں نے کیا بنا دیا کہ یہ کیا ہے؟ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور پھر ٹرینٹی اور عقیدہ تثلیث جو تھا اس میں تو خدائیت کے مقام پہ پہنچا دیا کہ خدا ہیں، ابن اللہ ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ تو یہ دونوں کیا تھی؟ دین میں زیادتیاں تھیں۔ یہودیوں نے گھٹا دیا مقام اور عیسائیوں نے مقام بڑھا دیا۔ اب اللہ ان کو ایک ڈائریکشن دے رہا ہے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں۔ اور یہ جہاں دین کے معاملے میں زیادتی ہوتی ہے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دہشت گردی اسی شکل میں پیدا ہوتی ہے، طالبان اور داعش کی جماعتیں اور امت کو نقصان پہنچانے والے لوگ دین میں غلو کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ بڑا واضح حکم فرما رہا ہے کہ دین میں زیادتی نہ کرو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ۔ اب یہاں روئے سخن مڑ آیا صرف عیسائیوں کی طرف، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، عَلَى اللَّهِ، اللہ کے حوالے سے، الا الحق، سوائے حق کے، اللہ کے بارے میں سچی بات کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ وہ جو سچی بات نہیں کہی انہوں نے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تو تھا وحدہ لا شریک، انہوں نے بنا دیا حضرت عیسیٰ کو، انہوں نے بنا دیا حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا۔ اب اس کی بیانیہ انداز میں مذمت کی جا رہی ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ یہ ایک ایک جملے میں تین لفظوں میں اللہ نے پورا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بڑے آسان الفاظ میں بیان کر دیا۔ بھئی انما المسیح، انما بے شک، المسیح جناب مسیح، آپ کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو جو بیمار تھے اللہ ان کو شفا دے دیتا تھا۔ تو مسیح کا معنی ہے مسح کرنے والا، اسی سے نکلا ہے مسح کرنا، کسی چیز کے اوپر ہاتھ پھیرنا۔ انما المسیح، بے شک جناب مسیح کون ہے؟ عیسی ابن مریم۔ اتنا بڑا حضرت عیسیٰ کے بارے میں ابہام جو عیسائیت کے اندر سینکڑوں سال تک رہا، اللہ نے 3 لفظوں میں بیان کر دیا۔ بھائی جناب عیسیٰ کون ہے؟ عیسی ابن مریم، ابن اللہ نہیں ہے،
بلکہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کون ہے؟ ابن مریم ہے، جناب مریم کے بیٹے ہیں۔ تو عیسائیت کی طویل داستان سینکڑوں سالوں پہ مشتمل، آج تک، آج ہو گیا 2017 تک کتنے سال ہو گئے، عیسائیت آج تک سمجھ نہیں سکی کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، آئے کیسے ہیں، کلمت اللہ کیوں ہیں، اور روح من روح اللہ کیوں ہیں۔ اللہ نے ایک جملے میں بات ختم فرما دی، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ تمہاری انسرٹینٹی ختم ہو سکتی ہے، یہ بے یقینی ختم ہو سکتی ہے، صرف اللہ کے تصور کو اپنا لو، اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں بلکہ ابن مریم ہے، اور خدا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے رسول ہے۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلمہ ہے۔ اس کے اوپر پہلے گفتگو ہو چکی پچھلی صورت میں، لیکن میں آج پھر ریمائنڈ کروا دوں، اگر کوئی سوال پوچھے کہ حضرت عیسیٰ کلمت اللہ کیوں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلمہ کن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کائنات کی کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ساری کائنات اپنی قدرت سے بنائی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے آنا اللہ کی وہ قدرت ہے جس کے اندر کوئی سبب موجود نہیں۔ ایک میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، کیا یہی دو سورس ہیں یا اللہ کی قدرت بھی موجود ہے؟ اللہ کی قدرت بھی موجود ہے، لیکن بظاہر سبب بھی ہے، اس وجہ سے سب کو کلمہ نہیں کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں چونکہ سبب نہیں تھا اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، تو یہ کلمہ کن سے تھا، اسی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو کیا کہہ دیا گیا؟ کلمت اللہ، ورنہ ساری کائنات ہی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے، لیکن وہاں کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں کوئی بظاہر سبب نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کا لقب ہی کیا ہے؟ کلمۃ اللہ، آپ اللہ کا کلمہ ہیں۔ القاہا الی مریم، وہ جو کلمہ ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت مریم نے کسی یوسف نامی بندے سے معاذ اللہ معاشقہ رچایا اور پھر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور جب پیدائش ہونے لگی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے گاؤں، پنڈ اور دیہات سے باہر چلی گئیں۔ وہاں پھر آگے الفاظ آئیں گے، اللہ نے فرمایا کہ مریم ذرا کسی درخت کو پکڑ کر کھینچو، یہ تمہاری موومنٹ، یہ ڈیلیوری کے معاملات میں آسانی پیدا کرے گی۔ وہ اپنی جگہ پر آگے احکامات آ رہے ہیں۔ تو جب حضرت مریم واپس آئیں اپنے بچے کے ساتھ تو یہودیوں نے اعتراض کیا۔ اب حضرت مریم کو اللہ نے یہ الہام کیا کہ تمہارا بیٹا بولے گا اور بول کر بتائے گا کہ انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ جو کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا ہے اپنی قدرت کاملہ سے، وہ کہاں سے آیا؟ القاہا، القا پھینکا ہے، بھیجا ہے، کہا ہے، ہاں اس کلمے کو الی مریم، مریم تک۔ وہ جو کلمہ ہے جس سے اللہ کی قدرت کاملہ سے جناب عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، وہ کلمہ اللہ نے پہنچایا ہے الی مریم، جناب مریم سلام اللہ علیہا کی طرف۔ وروح منہ، صرف کلمت اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی روح بھی ہے۔ وہ روح کیا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم کو بھی پیدا کیا، انسانیت کو بھی پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا کیا، لیکن حضرت عیسیٰ کی تخلیق میں چونکہ ظاہری سبب کوئی موجود نہیں تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹائٹل جناب عیسیٰ کو دے دیے، ایک کلمت اللہ اور ایک روح من روح اللہ۔ اور روح بھی انسان کے زندہ رہنے کا سبب ہے، اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ نسبت کر دی۔ یہ جز والا کل والا تعلق نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی کچھ روح حضرت عیسیٰ کو دے دی، بلکہ یہ اضافت والی اور تفضیل والی بات ہے۔ لہٰذا فآمنوا باللہ ورسولہ، اب کتنا پیارا انداز ہے، حضرت عیسیٰ کا مقام بیان کر دیا اور جو ایجنڈا تھا اس کو بیان فرما دیا۔ یہ تو ہے حضرت عیسیٰ کا مقام، اب تم کیا کرو؟ فآمنوا، پس تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر۔ یہ حضرت عیسیٰ والا جھگڑا چھوڑ دو کہ ابن اللہ ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں اور تین تمہارے خدا ہیں، نہیں، اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ۔ حضرت عیسیٰ تو ابن مریم ہے، رسول اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، روح من روح اللہ ہے۔ 1.5 لائن میں چاروں مقامات حضرت عیسیٰ کے اللہ نے بیان فرما دی۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، واو کا معنی اور لا کا معنی، نہ تقولو کہو ثلاثہ کہ تین خدا ہیں، یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں۔ یہ جو تین خداؤں کا تصور ہے یہ ہندوستان میں بھی آیا، اور ہندوؤں کے جو ہاں خدائیت کا تصور ہے وہ 3 شکلوں میں ہے۔
وہ وشنو کی شکل میں ہے، وہ شیو کی شکل میں ہے، اور برے ماں کی شکل میں ہے، یہ بھی تین خداؤں کے قائل ہیں۔ تو شاید گائے کی عظمت والا تصور بھی ہندوستان کے اندر وہاں سے آیا ہے، یہودیت سے، عیسائیت سے، اور تین خداؤں والا تصور بھی وہاں سے در آیا ہے، کیونکہ یہاں بھی تین خداؤں کا تصور ہے، یہاں بھی گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے ہاں گائے کیا تھی؟ مقدس تھی، اور اسی طرح تین خداؤں کا تصور عیسائیت کا تھا، لیکن یہاں ہندوؤں کے اندر بھی تین خداؤں کا تصور آیا، برے ماں، وشنو اور شیو، یہ تینوں خدائیت کے تصور کے ساتھ ہندوؤں کے اندر موجود ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اور نہ کہو کہ خدا کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ اس کو عیسائیت ٹرینٹی اور عقیدہ تثلیث کہتی ہے۔ انتہوا خیر لکم، یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا جملہ پچھلے جملے سے ہٹ کر ہے۔ پہلے جملے میں اللہ نے فرمایا تھا ایمان لاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ایک نئے انداز میں وہی حکم ہے، انتہوا، کیا کرو؟ انتہوا، رک جاؤ، انتہوا، رک جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ لہذا اللہ کے احکامات کی جب نافرمانیاں ہونے لگے تو اللہ اس طرح کے احکامات فرماتا ہے، انتہوا، رک جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جیسے انسانیت آج رواں دواں ہے اللہ اور اس کے رسول کو بھول کر، تو یہ ہمیں بھی حکم ہے، انتہوا لکم، رک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر نہیں روکو گے اولادیں نافرمان ہو جائیں گی، اگر نہیں روکو گے گھر کا سکون برباد ہو جائے گا، اگر نہیں روکو گے ظالم حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اگر نہیں روکو گے غلط قوانین اللہ رسول کی مرضی کے خلاف وہ تمہیں فالو کرنا پڑیں گے، اللہ تم سے اپنے قوانین کے فالو کرنے کی طاقت کو پھر چھین لے گا۔ انما اللہ الہ واحد، یہ ہے عقیدہ توحید کا اس بات ایک جملے میں، انما اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی کتنے ہیں؟ الہ واحد، الہ کا معنی معبود، واحد کا معنی ایک، ایک ہی اللہ ہے جو معبود واحد ہے، اور سبحانہ ان یکون لہ ولد، سبحانہ، سبحان کا معنی پاک، وہ پاک ہے، کس بات سے؟ ان یکون لہ ولد، ان کا معنی کہ یکون ہو، لہو اس کے لیے، ولد، ولد اولاد، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی لڑکا بھی ہو، اس کی کوئی اولاد بھی ہو، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے کیا مانا؟ اللہ کا بیٹا۔ اللہ نے پہلے مختصر جملے میں وضاحت فرمائی، اب ہو رہا ہے پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو، ہاں لڑکا نہیں ہے لیکن لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، لہو ما جو کچھ بھی، فی کا معنی میں، السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، واو کا معنی اور، کفا کا معنی کافی ہے، باللہ اللہ تبارک و تعالی، وکیلا کارساز، اللہ تعالیٰ کارساز تمہارے لیے کافی ہے۔ اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو اللہ اور اللہ کے بیٹے نہ بناؤ، جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے اسی کو تم بطور میسنجر فالو کرو، تمہارے کاموں کے لیے اللہ کافی ہے۔ کسی نبی کو اللہ کا بیٹا بنانے سے تمہارے کام حل نہیں ہوں گے، تم اچھائی کا خدا الگ، برائی کا خدا الگ مان لو تو تمہاری پریشانیاں کم نہیں ہوگی، بلکہ وکفا باللہ وکیلا، اللہ تبارک و تعالی ہی تمہارے لیے کارساز کافی ہے۔ اب ایک معروضی سا سوال کہ اگر کوئی بندہ یہ پوچھے کہ اسلام کی عقیدہ توحید اور عیسائیت کی ٹرینٹی کی تردید میں قرآن کی کوئی آیت پیش کریں تو آپ بلا جھجک اس آیت کو پیش کر سکتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً۔ قرآن سب سے بڑی تقابل ادیان کی کتاب ہے۔ یہ معروضی سا سوال ذہن میں بٹھا لیں، تمام ادیان کو تقابلی اور کمپیریٹیولی ڈسکس کرنے والی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اس میں صرف میری اور آپ کی نمازوں کی بات نہیں ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور عیسائیت آج بھی تین خداؤں کی قائل ہے جس کو وہ ٹرینٹی کہتے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تین خداؤں کا تصور نہیں ہے، تو کم از کم زیادہ نہیں تو اتنا جملہ یاد کر لیں، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً۔ کیا ہے جی؟ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تم تین خداؤں کی جو ہے وہ بات نہ کرو، صرف ایک خدا کی بات کرو، انتہوا خیر لکم، رک جاؤ اس طرح کے جملوں سے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ الحمدللہ 171 آیات مبارکہ ہماری ہو گئی اور 176 ہیں ٹوٹل آیات مبارکہ۔ اللہ ہمیں قرآن کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔